وقت کا قائل ہوں. دیکھیں ہمارے ماسٹر شمیم صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو 1 سال تک سلامت رکھے. نہیں پھر ملاقات ہوگی, پھر ٹائم بڑھائیں گے. جیسے ابھی ایک ماسٹر صاحب نے ایک لڑکے کو بلایا اور کھڑا کیا. اس لڑکے کا نام تھا اسلم. بچوں سے پوچھا کیونکہ ماسٹر جو تھا وہ سڑا ہوا دیوبندی تھا, بدبودار قسم کا. اس نے پوچھا کہ بچوں بتاؤ اسلم ہے؟ لڑکوں نے کہا ہاں حضرت, ہاں سر ہے. بتاؤ حضور ہیں؟ لڑکوں نے کہا نہیں ہے. تو معاذ اللہ اس نے کہا جو رہتا ہے وہ نظر آتا ہے, جو نہیں رہتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. اس میں ایک سنی لڑکا تھا, وہ کھڑا ہوا, کہا بچوں بتاؤ ماسٹر صاحب ہیں؟ کہا کہ ہاں ہے. کہا ان کی عقل ہے؟ لڑکوں نے کہا نہیں ہے. ماسٹر نے کہا بدتمیز نالائق, میرے پاس عقل نہیں ہے. کہا عقل ہے تو دکھائیے. ہے مگر عقل نظر نہیں آتی, اس کو دیکھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. تو بچوں نے کہا, اس بچے نے کہ ماسٹر صاحب حضور ہیں مگر انہیں دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نظر چاہیے, انہیں دیکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی نظر چاہیے. کوئی ضروری نہیں, جو چیز نظر نہیں آتی صاحب نے سمجھایا, ویسے ہی اس بچے نے سمجھایا. اب ایک بات صرف گھڑی دیکھیے, 5 سے 7 منٹ. یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ایک دم سب ہے. وہ ہاتھ اٹھائیے, کیا کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے رکھیے گا. جن لوگوں کی ماں انتقال کر گئی وہ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھائے جائے. ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں. ہاں 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 اچھا ماشاء اللہ. ہم تو اٹھانے کے لیے بولے, ہم اٹھائیں گے تو اٹھ ہی جائے گا, اور ہم اٹھیں گے تو اکیلا نہیں, انشاءاللہ آپ کو لے کر کے اٹھیں گے. آپ مطمئن رہیے, بس ہاتھ لہرائیے, بولیے یا رسول اللہ. خدا کی واقعی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ رات کے 3:35 ہو رہے ہیں. میں اس بھی سوچا تھا کہ بلیاوی صاحب کے بعد لوگ چلے جائیں گے, مگر آج پتہ چلا کہ لڑائی لمبی چلے گی. یہ لڑائی لمبی چلے گی. میرا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے. ابھی اس عمر میں ڈھیلا مار رہا ہے تو جوانی میں کتنا مارے. یہ عمر ہے ڈھیلا مارنے کی. وہ تو 15-16 سال میں سب ڈھیلا مارتا ہے. الحمدللہ یہ آپ کے امام صاحب ہیں. میں نے کیا کہا کہ نبی, زور سے بولیے, نبی زندہ ہے. صدر صاحب بی بی جنتی آدمی. حدیث کہاں گیا؟ کم حدیث بھائی کہاں ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی غلطی کیا, ہم کو بلا کے اپنے بات کیا. نبی, زور سے بولیے, نبی زندہ ہے. اور نبی دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, مگر ہماری وہ آنکھ نہیں کہ ہم نبی کو دیکھ سکیں. جیسے ایک بار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے امیر خسرو سے پوچھا, امیر خسرو ان سے بولیے
دلی لندن میں ہے. ہاں جی 3 بجے کے بعد عقل کیا بھینسیں چل جاتی ہے کیا؟ بتائیے کیسے مسٹیک ہوگا؟ کل ہو کے بیٹا ہوگا تو اس میں بھی مسٹیک ہو جاتا ہے. حضرت امیر خسرو جن کا مزار دہلی میں ہے، غور سے سنیے گا. اس کو کان کے جڑ میں مارو، سونے کی بیماری جڑ سے ختم کرو. اس کو دو کان کے جڑ میں. سیدھا ہوئیے. آپ کیا سمجھے؟ سسرال میں ہے. ہاں حضرت بولے لکھنؤ والی بات. تو پہلے لکھنؤ والی بات سنیے. تو لڑکا کانپور کا، لڑکی لکھنؤ کی. لڑکا کی ساس جو تھی وہ اردو میں MA کی، اور لڑکا جو تھا وہ اردو میں ڈبل MA کیے ہوا تھا. جب لڑکا سسرال آیا تو ساس کو شرارت سوجھی. کہا لڑکا اردو میں ڈبل MA کیے ہوا ہے تو آج میں اردو بولتی ہوں. وہ اس کا جواب دے. لڑکا جب فریش ہوا تو اس کی ساس نے کہا داماد بابو آپ چائے نوشی کے بعد ظہرانہ میں کیا شوق فرمائیں گے؟ بھنڈی شریف یا پالک پاپ یا بیگن مبارک؟ لڑکے نے دل میں کہا کہ ساسو جی سنگل MA ہو اور یہاں میں ڈبل MA ہوں. فوراً اس نے کہا امی جان میں حقیر فقیر سراپا تقصیر ہوں. میں ایک گنہگار بندہ ہوں. ان مقدس متبرک سبزیوں کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا. اس لیے امی جان آپ سے گزارش ہے کہ ایک بے غیرت بے حیا قسم کا کوئی دیسی مرغا بنا لے تو بڑا کرم ہوگا. تو ساس سمجھی کہ واقعی یہ اردو میں ڈبل MA، ہم سنگل ہی MA کیے ہیں. اب حضرت امیر بابا فرید الدین نے امیر خسرو سے پوچھا اے خسرو ایک بات بتا کہ سرکار کی مجلس سجتی ہے، وہاں بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا مگر آج تک تیرے پیر حضرت نظام الدین کو میں نے نہیں دیکھا. پہنچے ہیں حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں. کہا ہوا ہے، آنکھیں دبدبا گئی، رونے لگے. کہا سرکار میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں. اے میرے شیخ آج میرے دل کو ٹھیس پہنچی. کہا بات کیا ہے؟ کہ ایک بات بتائیں، جب سرکار کی مجلس سجتی ہے اس مجلس میں آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا ٹھیس پہنچی ہے سرکار. کہا پہلے بتاؤ کس نے کہا؟ کہا آج فرید الدین گنجے شکر نے مجھ سے سوال کیا، پوچھا اے فرید سرکار کا دربار سجتا ہے، سرکار کی مجلس سجتی ہے، تمام لوگ ہوتے ہیں، مگر تیرے پیر کو میں نے نہیں دیکھا. آج آپ کا مرید خسرو پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ حضرت نظام الدین نے مسکرایا. امیر خسرو نے فرمایا دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں.
ان کو بھی بولیے آپ کھول کے حضرت مسکرائے، ورنہ تنخواہ 4000 روپیہ۔ ہاں بات کو سمجھیے، ہے نا؟ آپ مسکرا رہے ہیں، کہنا کیا کہتا ہے؟ خسرو نے پوچھا سرکار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کو چلا لایا، فرمایا قریب آ۔ وہ قریب آئے، کہا آنکھیں بند کر۔ ایک پیر اپنے مرید کی آنکھ بند کروا رہا ہے، بند کر آنکھیں۔ حضرت امیر خسرو نے آنکھیں بند کی، اس کو یہیں رکھیے۔ ایک جھولا چھاپ پیر ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچا، ٹوپی لے کر بادشاہ کو ٹوپی پہنانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس ٹوپی کی قیمت 1000۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی قیمت 5 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیا خوبی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، خوبی یہ ہے جو اس ٹوپی کو پہنے گا یہاں سے مکہ بھی نظر آئے گا، یہاں سے مدینہ بھی نظر آئے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اپنے وزیر کو بلایا، کہا ذرا ٹوپی پہن کے دیکھو مکہ نظر آتا ہے یا نہیں، مدینہ نظر آتا ہے یا نہیں۔ وزیر آگے بڑھا اور اس جھولا چھاپ پیر سے کہا ٹوپی پہناؤ۔ اس نے کہا بادشاہ ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہ اس ٹوپی کو پہننے کے بعد مکہ بھی نظر آئے گا، مدینہ بھی، مگر اس کو نہ مکہ نظر آئے گا نہ مدینہ، جو جہنمی ہوگا۔ اب وزیر تو پھنسا، اس نے کہا ٹوپی پہنو۔ یہ ٹوپی پہنا، آنکھ بند کیا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بول نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ وزیر سوچا اگر بولتے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو بادشاہ بولے گا جہنمی وزیر کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ کہا بول کیا حال ہے؟ کہا حضور صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مکہ بھی نظر آ رہا ہے حضور، مدینہ بھی نظر آ رہا ہے، اگر تکلیف نہیں ہو تو آپ بھی دیکھیں۔ بادشاہ خوش ہوا کہ وزیر کو نظر آیا تو مجھ کو بھی نظر آنا چاہیے۔ قریب آیا بادشاہ، وزیر نے ٹوپی پہنائی بادشاہ کو، کہا حضور نظر آیا؟ بادشاہ نے کہا تم کو کیا نظر آیا؟ کہا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ہم کو بھی نظر آیا۔ اب بادشاہ کو تو کچھ نظریں نہیں آ رہا ہے، بادشاہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا ہے تو سب لوگ کہیں گے جہنمی بادشاہ کو فوراً ہٹاؤ۔ اس پیر نے کہا بادشاہ بول نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا حضور ہلکا ہلکا ہم کو بھی نظر آ رہا ہے۔ وزیر سے پوچھا، بادشاہ نے ڈانٹ کے بول تم دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وزیر نے مسکرا کے کہا حضور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہم بھی دیکھے ہیں، جو آپ کا ہونے والا حضور وہی ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ مگر دیکھو ایک پیر کی نگاہ، وہ تو جھولا چھاپ پیر تھا، وہ تو سڑک چھاپ پیر تھا، مگر محبوب الہی اس ماں کے بیٹے ہیں، اس ماں کا دودھ پیا ہے کہ جب دہلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ استخارہ پہ استخارہ
کے لیے دعا کیجئے. آپ اندر گئے, آپ نے ایک دوپٹہ لایا اور دوپٹہ لا کر اپنے سامنے رکھا, کہا پروردگار اے رب کائنات, یہ دوپٹہ اس ماں کا ہے کہ جس دوپٹے کو آج تک کسی غیر مرد نے دیکھا نہیں ہے. جس دوپٹے پر اے میری ماں, اے میری بہنوں, تم بھی سنو کیسی تھی وہ ماں. حضرت نظام الدین فرماتا کرتے ہیں مولا تجھے اس دوپٹے کا واسطہ ہے, یہ وہ دوپٹہ ہے جسے آج تک کسی غیر مرد نے دیکھا نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا تھا اے نظام الدین یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا یہ دوپٹہ کسی اور کا نہیں ہے, میری ماں کا ہے, میری والدہ مخدومہ کا ہے. بولو جب ماں اتنی پابند ہوگی تو بیٹا نظام الدین کیسے نہیں ہوگا, بیٹا محبوب الہی کیسے نہیں ہوگا. فرمایا بند کر آنکھیں. امیر خسرو نے آنکھیں بند کی. کس کو دے ہم رکھے؟ اچھا ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے. یہی فرق ہے. دیکھیں ہم شریف صاحب کو دے رہے تھے, پیسہ لے رہے تھے, ایسے پھینک دے رہے تھے. ہم کو دیجئے کبھی نہیں پھینکیں گے, کسی قیمت میں نہیں پھینکیں گے. جب بھی رکھیں گے پیسہ رکھیں گے. ان لوگ پاس اتنا اناپ اس سے پوچھئے کہ کب جائے گا عید 15 کو ٹریکٹر سب نکال لیا ہے یہی پڑھ کے. آج جا نہیں رہا ہے, آپ ہے کہ ایک دم دیے جا رہے ہیں. جب یہ شاعر لوگ جس کے پیچھے پڑا, جب بابری مسجد شہید نہیں ہوئی تھی تو یہ لوگ شعر پڑھتا تھا, بابری مسجد مت لگانا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, شہید ہو گئی ایک فوٹو جب صدام حسین کا ٹائم آیا, صدام کے ٹائم میں خوب شعر پڑھتا تھا کہ یہ صدام کا زمانہ ہے, صدام تمہیں نہیں گھبرانا ہے, سارا شاعر تمہارا دیوانہ ہے, سامعین کو بے وقوف بخلانا ہے. یہ سب شعر پڑھ کے اتنا پیسہ سب کمایا ہے, اور صدام کو پھانسی ہو گئی کوئی دیکھتے. ایک جلسے میں بیٹھے بیٹھے شاعر نے کہا کہ حضرت آپ کی شان میں ایک شعر پڑھنا چاہتے. میں نے کہا خبر تھا, اس لیے جس چیز کے بارے آپ لوگ پڑھے ہیں اس کو لے کے ڈوبیے. اس لیے کبھی میرے بارے آپ نہیں پڑھیے گا, ابھی کچھ دیر ہم کو رہ دیتے. یہ سب تو ہو رہا. ابھی ایک شاعر پھنسا تھا ایک جلسے میں, ایک شاعر ایک جلسے میں پھنسا تھا. جس گھر میں ٹھہرا تھا اس کی گھر والی کا نام تھا سروری. شاعر کو پتا نہیں کہ جس میں ٹھہرے ہیں اس گھر والی کا نام سروری ہے, اور وہ بائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی. اس کا لمبا چوڑا نیلانوا کے میر آ رہے ہیں, غالب آ رہے ہیں, میر تقی میر آ رہے ہیں, اسد اللہ خان تشریف لا رہے ہیں. یہ کھڑا ہوا کا ایک شیر, سروری کا شوہر سامنے بیٹھا ہوا. اس نے پڑھا کہ زندگی اچھی لگی نا لگے. دباغ کہیے جدھر سروری بیٹھی تھی یہ دیکھو ادھر ہے کہ سروری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کا شوہر اٹھا اور سو کا بیشک حضور کیا شعر پڑھ رہا ہے. پھر اس نے ڈالا زندگی ادھر پہنچتا تھا, شاید کہا میرا گھومنا ہے نا, زندگی اچھی لگی لگی. آج اس کا شور بیٹا سو کا دے. جب صبح گھر پہنچا, جلسہ ختم ہوا, شاعر صاحب
لبابے کا ایک گرم چائے پلائے. اور اس نے کہا بیوی کو شاید صاحب کو چائے کہا دماغ مت خراب کر. کہا کیوں؟ کہا رات بھر انگلی دکھا دکھا کے بولا ہے ہم کو کہ سروری اچھی نہیں ہے تو سروری کی چائے اچھی لگے گی. مراد بولو یہاں سے جائے ورنہ تم کو بھی کھولا دے کے ہم چلے. آپ بات کو سمجھیے شاعری ہے کیا؟ شاعری کہتے ہیں کسے جب شبے خواب آور کی خوشبو کالیاں رباب ہستی کے تار کو خاموش کر لیں. جس وقت چشمے گرداب یہاں بھی کوئی جانوری ہے والے کی رشتے دار جن لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ان تمام لوگوں کو اپنے نبی کا مدینہ دکھانے. قسم خدا کی دلی گیا, لندن گیا, پیرس گیا, کیا کیا؟ جو مدینہ نہیں گیا وہ کہیں بھی نہیں گیا. دولت نہیں رہ جائے گی مگر رسول اللہ کی محبت قبر میں بھی کام آئے گی. الحمدللہ ہر سنی جنتی ہے. کچھ لوگ تو بہت خوش ہو گئے کہ روئنگا میں بہت بڑھیا مولانا لایا, ہم لوگ پی بھی رہے ہیں, کہنا جنتی ہے. کیا مولانا لایا ہے؟ ہم لوگ پارا پٹی پھینک رہے ہیں, کہنا جنتی ہے. دورفا تماشا بھائی ایک راستے سے گزر رہے تھے, میں نے دیکھا وہ چھوٹا چھوٹا کھیلا ادھر کیا بولتے اس کو, کھڑا لبنی. لبنی کے پاس پبنی پبنا کو جاتا ہے کہ پبنی کو کھلا دے گا. دیکھے بڑا بڑا کھڑا رکھا ہوا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہاں ساڑی ہے. وہاں دیکھے 4 موٹر سائیکل خریدی جس میں لکھا ہوا تھا KGL. بول کتنے شرم کی بات ہے, بول تو کتنا بے حیا ہے, بول تو کتنا بے شرم ہے. ارے جس گاڑی میں غریب نواز کا نام لکھا ہو, KGL لکھا ہو, وہ گاڑی شراب کھانے کے طرف نہیں جاتی ہے, وہ تو خدا کھانے کے طرف. اس لیے کہ غریب نواز نے شراب کھانا نہیں دکھایا ہے بلکہ خدا کھانا دکھایا ہے. ایسا مسلمان, ایسا سنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام احمد رضا کانفرنس کل والے جھارکھنڈ. تیری غیرت مر گئی. میرا ہے یہ حدیث بھائی بھی جنتی ہے. بھائی بہت دیر ہو گیا, ختم کر دے. اچھا کتنے لوگ نہیں سنیے گا بولیے ہم کو, سب کو سنیں گے؟ پھر لہلا کے بولیے یا رسول اللہ. اور کیسا مسلمان تو KGL گاڑی میں لکھا ہوا, اب گاڑی لگا کے تالی پی رہا ہے, گاڑی لگا کے شراب پی رہا ہے. ارے زلزلہ کم آ رہا ہے. اسی طرح KGL گاڑی میں لگا کے تالی پیو گے تو وہ دن دور نہیں کہ وہیں پہ بھوکم آئے گا اور تم زمین کے نیچے چلے جاؤ گے. میں کہتا ہوں جو غریب نواز کے نام کا احترام نہیں کر سکتا اسے دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہاں جائے گا امام صاحب لوگ, کیا کریں گے اگر امام صاحب لوگ ایسے کر کے حضرت چلیں گے, ایسے کر کے بولے گا نا
ये मौलाना ढेर तेज है, नीचे देख के चलता है। क्या करेगा इमाम साहब? अगर इमाम साहब चल रहे अगर ऐसे देख लिए ना ही नहीं चलेगा, खूब दाएं बाएं देखता है। आखिर ये मौलाना लोग क्या करेगा? ब्लैक चश्मा लगा के चलेगा, नीचे देखे तो भी काम से जाए, दाएं बाएं देखे तो भी काम से जाए। 3000 में कितना झमेला खोल देगा? अगर मौलाना का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले, का मौलाना दीन का नुकसान हो रहा है, और इसका बेटा खड़े खड़ा पेशाब। अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम खाकर इसके रसूल से, जिस दिन हमारे उलमा बेदार हो जाएंगे। अभी गिरिडीह में हजरत तशरीफ ले गए थे, एक बोर्ड मैंने बनाया है, उसका नाम है ताजुश शरिया बोर्ड। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तहरीक चल रही है। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि जहेज में बाजा लाओगे या नहीं लाओगे, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन ले रहा है कौन दे रहा है। जिस दिन हमारे उलमा एक प्लेटफार्म पर आकर तय कर लेंगे कि जो शख्स गाना बजाते हुए बारात लाएगा, हम मस्जिद को छोड़ सकते हैं मगर उसका निकाह नहीं बढ़ा सकते हैं। खुदा की कसम उस दिन इनकलाब पैदा हो जाएगा, जिस दिन हमारे उलमा ये तय कर लेंगे कि हम उस शख्स का निकाह नहीं बढ़ाएंगे जिसने लड़की वालों से मांग किया है। हम 3000 की नौकरी को लात मारेंगे, रसूल अल्लाह की सुन्नत को करेंगे। एक बेदारी पैदा हो गया, एक इनकलाब पैदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले झारखंड, खतीब आज़म हिंदुस्तान। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, अगर इस बुनियाद पर आपने जगह छोड़ी है कि आपने उसका निकाह नहीं पढ़ाया जो नकद लिया है, या जो दूसरा कोई निकाह पढ़ाने जाए तो बात में कीजिएगा, पहले पटक के मारिएगा। पहले पटक के मारिएगा कि हमने अपने बाप के लिए नहीं किया है, हमने रसूल पाक के लिए किया है। कोशिश कीजिए, जिस दिन ये उलमा तहैया कर लेंगे, जनाजा पड़ा रहेगा, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिल सकता। आज आपने भी मजाक समझा है कि मुर्गी जमा कराने के लिए आया, इमाम साहब इस्तिंजा कर रहे हैं, और मुर्गी जमा कराने वाला कह रहा है ऐसे नहीं साहब, कैसा मौलाना रखे कि मस्जिद में रखे। इमाम साहब अल्लाह के वली है क्या कि तुम मुर्गी जमा कराने के लिए आएगा? अगर इस्तिंजा रोक के रखेंगे, कोई हादसा हो गया तो दौड़ पर पड़ेगा। चलेटी भी कहेगा क्या मौलाना, अच्छा कहाँ रहते मौलाना? जैसे लग रहा बाप है। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारा इमाम अच्छा खाए, तुम्हारा इमाम अच्छा कपड़ा पहने, इसलिए कि सड़कों से गुजरेंगे तो दूसरी कौमें कहने पे मजबूर होगी कि जब नाइब रसूल ऐसा है तो रसूलुल्लाह। हाय 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 हाय, क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश करो अपने उलमा का एहतराम करो और पीना खाना छोड़ो। हाँ, खाना पीना शुरू करो, खाना पीना करो, पीना खाना छोड़ो, वरना पियो पियो जो मुफ्ती आजम ने पिया। फरमाते हैं मुफ्ती आजम क्या कि सारे शार मुझे कर दे एक जाम लाबाला से। फरमाते मेरे मुफ्ती आजम या रसूल अल्लाह एक बार पिला दीजिए
तुम्हारी शराब अपनों को बेगाना करती है, अब मोमिन की शराब दीवाने को फरजाना करती है। तुम्हारी शराब स्पिरिट है, धतूरा है, और मोमिन की शराब अल्हम्दुलिल्लाह शराबन तहूरा है। उसी के बारे मुफ्ती आजम फरमाते, मेरे आका बस एक बार पिला दीजिए कि सारे शार मुझे कर दे, एक जाम लाबालाबो से के ताहशरे, फरमाते हैं क्या कि ताहशरे राहे साथी अभी भी उर्दू का कायदा पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ने गया था तो मौलवी साहब पढ़ाते उसमें, या रब दिल दे सोल कुछ बर्दाश्त करेंगे, मगर हमारे मोहल्ले में कोई लड़की कुंवारी बैठी हो, हम अपना घर बेचेंगे, घर बाद में बनाएंगे, गरीब बच्चियों को पहले ससुराल भेजेंगे। तुम्हारे अंदर बेदारी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए। बाकी क्यों मुरादाबाद से लड़के आ रहे हैं, रामपुर से लड़के आ रहे हैं, क्या मुरादाबाद से लड़का आया है, हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं। मैंने कहा इधर के जितने लड़के हैं क्या सबके सब हिजड़े हो गए हैं या नाम मर्द हो गए हैं? इन लोग का डीएनए से कराया जाए। कहा कि नहीं, ना हिजड़े हैं ना नामर्द है, दोनों ठीके हैं, मगर लड़की वाले के पास माल नहीं है। अरे बेहया, लड़की के बाप से मांगने के बजाय अगर तुमने मेरे गरीब नवाज से मांगा
नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। अरे कमेटी के सब नौजवान तो खड़े हो जाइए। हाँ, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ लोइंगा के मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। चाहिए क्या लड़की का बाप देगा, क्या लड़की का दादा चचा देगा? हम उसी से लेंगे जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया है। हम उसी से लेंगे जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया है। हम उसी से लेंगे जिसने वारिस को देवा का वारिस बना दिया है। अरे हम उसी से लेंगे जिसने अख्तर रजा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया, बुलबुले झारखंड। तुम जवाब देना क्या फरमाते? इसीलिए कोई खामोश नहीं रहेगा, चाहे खड़ा रहे चाहे बैठा रहे। बोलो देने वाला है साचा। इतना अच्छा लग रहा कसम खुदा की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी से खैनी ठोकिए, क्योंकि यहाँ ठोका ठोकी कीजिए, वहां भी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों सलाम शहर यारे रम ताजेदारे हरम, शहर यारे रम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे काश महशरे में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकात पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमा के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमा के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सत्तारो गफ्फार लोहिया के मुसलमानों ने जिस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, इस इस्लामी जज्बे के साथ इस जलसे को सजाया है, संवारा है, इसमें हमारे रहनुमाए कौमी मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत ने जो कुछ भी अर्ज किया, जो कुछ भी मौला ताला बयान फरमाया है, उस पर हमें अमल करने की तौफीक महमद फरमा। जिंदगी भर अल्लाह शरीफ जिंदगी अता फरमा और इस तकरीर की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक महमद फरमा। मौला ताला
ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری ارشد اقبال صاحب قبلہ نے جو وعدہ لیا ہے نوجوانوں کے ساتھ، ہر نوجوانوں کو جذبہ عطا فرما مولا تعالیٰ۔ اے اللہ، اسلام اور عزت آبرو بچانے کی جدوجہد کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہمارے علماء کرام شعراء کرام کی زندگی میں برکت اور ترقی عطا فرما مولا تعالیٰ۔ ان کا سایہ ہم غلامان مصطفیٰ پر کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ مولا تعالیٰ۔ یا رحیم و کریم ستار و غفار، اے اللہ پہلے ہم لوگوں کو جو اسٹیج پر ہیں مولا تعالیٰ، جنہوں نے تقریر کی ہم لوگوں نے سنا، اے اللہ جملہ سننے والوں کو اے اللہ